بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کچھ ذریعے تعلیم کے باب میں۔ تو یہ سبق ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کسی مسئلے کے تسویہ نے اتنا وقت لیا ہو، مسئلہ کے تسویہ کا معنی اس کا معاملے کا حل، تسویہ کہتے ہیں حل کو۔ کسی مسئلے کے حل نے اتنا وقت لیا ہو۔ آگے مادری یا پدری، مادری کہتے ہیں ماں کی اور پدری کہتے ہیں باپ کی۔ پدری زبان مادری زبان ماں کی زبان، اور پدری زبان باپ کی زبان ہوتی ہے۔ ثانوی زبان بن گئی تھی، یعنی دوسری زبان بن گئی تھی۔ ثانوی کا معنی ہوتا ہے دوسری، یعنی کسی ملک کی پہلی زبان اس کی قومی زبان اور دوسری زبان اس کی ثانوی زبان کہلاتی ہے، جو عام طور پر بولی جاتی ہے وہاں۔ ارباب بصیرت، عقل و دانش والے لوگ۔ ارباب بصیرت کا معنی عقل و دانش والے لوگ، اس کی تحصیل کے بغیر، یعنی اس کو حاصل کیے بغیر۔ فارسی کے اثر و اقتدار نے، یعنی فارسی کے اثر و رسوخ نے عربی کی ترقی کو روکے رکھا اور اردو کی ترقی کو روکے رکھا۔ تصنیف و تالیف، تصنیف و تالیف کا مطلب ہوتا ہے کتابیں لکھنا۔ شعراء اور نثر نگار، شعراء کہتے ہیں شعر کہنے والوں کو، شاعر کی جمع ہے، اور نثر نگاروں یا نثر نگار کی جمع ہے جو نثر لکھتے ہیں، یعنی جو شعر نہیں ہوتے وہ والی جو عبارت لکھتے ہیں ان کو نثر نگار کہتے ہیں۔ افکار و خیالات، سوچ و بچار، اور سلاطین و عمرا، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ اور امیر لوگ۔ اسالیب کا معنی طور طریقے، ڈنگ۔ آبیاری کی کا معنی اس کی پرورش کی، اس کو پانی دیا، اس کی دیکھ بھال کی۔ موضوعات، موضوع کی جمع ہے ایسی باتیں جن پر تحریر یا تقریر کی جاتی ہے۔ اسالیب اسلوب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طور طریقہ، انداز۔ تنوع کا معنی ہوتا ہے مختلف قسم کے۔ اسالیب کے تنوع یعنی اسالیب مختلف قسم کے جو طور طریقے تھے یا انداز تھے لکھنے کے اور پڑھنے کے، ان سے آشنا کروائے۔ سایہ عطفت کا معنی ہوتا ہے شفقتوں کا سایہ۔ بین نادان دوست کا معنی کم علم دوست یا کم سمجھنے والے دوست، کم عقل رکھنے والے دوست۔ بین الاقوامی حلقوں کا معنی پوری دنیا کے لوگوں کے درمیان۔ اعتبار ساکت ہو جائے گا کہ نہیں، اعتبار ختم ہو جائے گا۔ آگے جی، مفلس کا معنی ہوتا ہے غریب۔ قومی زبان کا معنی ایسی زبان جو کسی قوم کی زبان، مجموعہ زیادہ تر لوگ اس زبان کو بولتے ہیں اور وہ قومی زبان کہلاتی ہے۔ تعلیم و تدریس، تعلیم کا معنی ہوتا ہے علم حاصل کرنا، اور تدریس کا معنی ہوتا ہے کسی کو سبق پڑھانا، یعنی پڑھنا اور پڑھانا۔ تعلیم و تدریس کا مطلب پڑھنا اور پڑھانا۔ آگے منصب سونپا جائے، منصب کا معنی ذمہ داری، عہدہ، مقام اور مرتبہ سے۔ آگے جی، انہیں چند مفروضہ مسائل اور خطرات کے بارے میں۔ مفروضہ مسائل کہتے ہیں جو فرض کیے گئے ہیں مسائل، حقیقت سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو لیکن ان کو فرض کر لیا گیا ہو کہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ انگریزی زبان کی مرہون منت ہے، یعنی انگریزی زبان کے محتاج ہیں، اسی کے احسان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جملہ علوم و فنون، جملہ کا معنی ہوتا ہے تمام، علوم علم کی جمع اور فنون فن کی جمع، ان تمام علم اور تمام فن سائنسی، صنعتی اور تکنیکی تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔ آگے جی، خامی، کمزوری، عیب، اس کو کہتے ہیں خامی۔ اس سے آگے ہے جی، مسئلہ اصطلاحات علمیہ کا اٹھایا جاتا ہے، یعنی یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ اس میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ علمی اصطلاحات کو وضع کر سکے یہ زبان، تو اسے کہتے ہیں مسئلہ اصطلاحات علمیہ۔ اعانت اور سرپرستی، اعانت کا مطلب ہے مدد،
اور سرپرستی کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی چھاؤں تلے اس کے سائے میں ان مسائل کو حل کر سکتی ہے۔